بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں خوفناک کہانی پراسرار دنیا کا تیسرا حصہ۔ اور کیا یہ بھی ہو سکتا؟ ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عمر رسیدہ شخص جسے میں نے بابا کہہ کر مخاطب کیا تھا اندر داخل ہوا اور بولا، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، پھر میں بابا کے پیچھے چل دیا۔ میرے پیچھے شوبھا بھی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بابا ہمیں ایک اور کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بھی کافی گرم تھا۔ یہاں بھی طاق میں تیل کا ایک دیا جل رہا تھا۔ یہاں 3 چارپائیاں موجود تھیں جن پر لحاف اور گدے وغیرہ رکھے تھے۔ آتش دان میں تیز آگ جل رہی تھی۔ زمین پر ایک صاف ستھری دری بھی بچھی ہوئی تھی۔ تم لوگ یہاں آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی، بابا نے کہا اور خود کمرے سے باہر جانے لگا۔ پھر رک کر بولا، دروازہ بند نہیں کرنا، میں تمہیں پانی لا دیتا ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد شوبھا اور میں نے اپنے جوتے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیے تاکہ دری خراب نہ ہونے پائے، اور پھر ایک چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پورے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد میں آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کو دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گلاس اور پانی کا ایک جگ تھا۔ اس نے دونوں چیزیں مجھے تھما دیں اور پھر کوئی بات کیے بغیر واپس چلا گیا۔ میں نے گلاس اور جگ ایک جانبداری پر رکھ کر شوبھا سے پوچھا، یقیناً تمہیں تھکن محسوس ہو رہی ہوگی۔ ہاں، اور یقیناً تم بھی تھک گئے ہوگے۔ اب ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، اس نے کہا اور پھر دوسری چارپائی کی طرف چلی گئی۔ اس نے چارپائی پر رکھا لحاف کھولا اور پھر لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ تم بھی لحاف اوڑھ لو، اس نے کہا۔ میں نے آتش دان کی طرف دیکھا۔ آگ مناسب تھی، البتہ اس میں 1-2 لکڑیاں ڈالے جانے کی گنجائش تھی۔ میں نے اٹھ کر ایک اور لکڑی آگ میں ڈال دی اور شوبھا کی طرف لحاف اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے تکیے کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس سے ٹیک لگا لی۔ یہ طریقہ صحیح ہے، شوبھا نے بھی اپنا تکیہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شوبھا کیا سوچ رہی ہے، البتہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر اور ماں وغیرہ یاد آنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شوبھا اور شامہ وغیرہ میرے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے اور وہ لوگ کب مجھے آزاد کریں گے۔ میں نے شوبھا سے پوچھا، شوبھا کیا ضروری ہے کہ میں تمہارے ساتھ شامہ کے پاس جاؤں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ شاید وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی ہے۔ کیا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ ہاں یقیناً، اور میرا خیال ہے کہ اب میرے گھر چلے جانے میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ تمہارے گھر چلے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات تم بول رہے ہو، اس نے اپنا لحاف مزید بہتر طور پر اوڑھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم اپنے گھر چلے جاؤ گے تو اپنے دشمن شاکال سے محفوظ رہ سکو گے؟ اس نے کہا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، یقیناً شاکال اب مجھے اپنا بہت بڑا دشمن سمجھ رہا ہوگا، اور مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی میں اس کے ہتھے چڑھوں گا وہ مجھ سے کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے شکستہ لہجے میں شوبھا سے پوچھا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک شاکال کا ہم لوگ کوئی مناسب بندوبست نہیں کر دیتے تم ہمارے ساتھ ہی رہو، شوبھا نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا اور تکیے سے سر لگا کر فضا میں گھورتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد شوبھا نے کہا، تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ یہ کن چکروں میں پھنس گئے؟ تم ٹھیک کہتی ہو، پہلے میں پراسرار واقعات پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن جب سے میں ان چکروں میں پھنسا تو مجھے یقین آیا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، میں نے کہا۔ شہروں، گاؤں اور دیگر پر رونق جگہوں پر رہنے والے اکثر لوگ پراسرار واقعات اور بلاؤں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ پراسرار ماحول شہروں، گاؤں دیہاتوں اور پر رونق جگہوں سے دور ویرانوں میں ہوتا ہے۔ یہاں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جنہیں شہروں وغیرہ میں رہنے والے لوگ نہیں مانتے، اس لیے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں انہیں ایسی چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، شوبھا نے بتایا۔ یقیناً تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے اس سے پوچھا، شوبھا یہ بتاؤ کہ اندازاً کب تک شاکال کا بندوبست ہو جائے گا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا،
ہماری اور اس کی دشمنی کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ کئی بار ہم اس کو بھاری نقصان پہنچا چکے ہیں اور ایک مرتبہ تو وہ مکمل طور پر ہماری گرفت میں بھی آ گیا تھا، لیکن کمبخت کو عین موقع پر ہوش آ گیا اور وہ کسی چکنی مچھلی کی طرح ہماری گرفت سے نکل گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس پر کئی بار حملہ کیا، مگر اس نے بھی پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ ہمیں حملہ کرنے کے بعد مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور اس دوران اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ میرے واپس جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ شامہ ایک بار پھر اس سے معرکہ کرے گا۔ امید ہے کہ ہم عنقریب اسے شکست دے دیں گے۔ اس کے بعد تم واپس جا سکو گی۔ میں سمجھ گیا کہ شوبھا میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ عنقریب شاکال کو ہرا دیں گے، ورنہ صاف ظاہر تھا کہ شاکال کو شکست دینے میں تاخیر بھی ہو سکتی تھی، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ شوبھا اور شامہ ہی شاکال کو شکست دیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاکال کوئی ایسا داؤ مارے کہ شامہ اور شوبھا کو شکست ہو جائے۔ ایسی صورت میں میری بھی خیر نہ تھی۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میں راستے میں اس طرح پراسرار لوگوں سے میرا واسطہ پڑے گا تو میں کبھی تنہا سفر نہ کرتا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں ٹرین یا بس وغیرہ میں سفر کرتا۔ لیکن یہ سب کچھ میں اس وقت سوچ رہا تھا۔ سفر سے پہلے ایسی کوئی بات میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھی۔ مجھے اس وقت امی بہت یاد آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ اس وقت کس حالت میں ہوں گی۔ یقیناً میری خالی گاڑی سڑک پر ملنے کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہوگی اور وہ نہ جانے کیا سمجھی ہوں گی۔ اب سے پہلے وہ اس لیے مجھ سے شدت کے ساتھ یاد نہیں آئی تھیں کیونکہ مجھے جلد ہی گھر چلے جانے کی امید تھی، لیکن شوبھا کی باتیں سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا گھر جانا آسان نہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کب تک میں گھر جا سکوں گا۔ اس لیے مجھ پر مایوسی چھانے لگی اور مجھے امی وغیرہ شدت سے یاد آنے لگے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی امی اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر واپس آ جاؤں؟ اس طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں زندہ ہوں، میں نے شوبھا سے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اس بارے میں تمہیں شامہ سے ملاقات کے بعد بتاؤں گی۔ میری تم سے درخواست ہے کہ کوئی ایسی صورتحال بنا لینا کہ میں جلد از جلد ایک بار گھر واپس جا سکوں، میں نے ملتجانہ انداز میں شوبھا سے کہا۔ آئندہ تم مجھ سے اس انداز میں بات مت کرنا، شوبھا نے برا مانتے ہوئے کہا۔ دراصل میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ تم نہیں جانتے کہ میرے دل میں تمہاری کتنی قدر ہے۔ میں تمہیں اپنا محسن سمجھتی ہوں، تم فکر نہ کرو، میں جلد از جلد تمہیں گھر پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میں شاکال کی شکست سے پہلے تمہیں مستقل طور پر تمہارے گھر پہنچانے کا بندوبست نہ کر سکی تو تب بھی کم از کم کوئی ایسی صورتحال بنا لوں گی کہ تم اپنے گھر والوں سے مل کر واپس آ سکو، شوبھا نے کہا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں نے بھی کوئی بات نہ کی اور سوچوں میں ڈوب گیا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ شاکال اور شامہ کون ہیں اور تم کون ہو؟ میں نے ایک خاموش فضا میں اپنی آواز سے احتجاج پیدا کرتے ہوئے شوبھا سے پوچھا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ ذہنی طور پر کشمکش میں مبتلا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، شاکال اور شامہ پہلے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ یہ مجھے شامہ نے بتایا تھا، کیونکہ جب سے میں شامہ کے پاس ہوں اسے شاکال کا دشمن ہی دیکھا ہے۔ خیر، تو میں بتا رہی تھی کہ شامہ اور شاکال پہلے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ دونوں بڑے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں زندگی میں کبھی کوئی مالی پریشانی پیش نہیں آئی۔ دونوں نے اکٹھے بی اے کیا۔ اس کے بعد انہیں پراسرار علوم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس شوق کے پیش نظر انہوں نے ایک استاد کی شاگردی اختیار کر لی۔ ان کے استاد نے انہیں آہستہ آہستہ مختلف سبق دینا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ایک روز ان کے استاد نے ان سے کہا، اب اگر وہ دونوں مزید آگے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ پہاڑوں پر چلنا ہوگا۔ شامہ اور شاکال اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ ایک اور دلچسپ بات تمہیں بتاتی چلوں کہ شامہ اور شاکال کے اصلی نام کچھ اور ہیں، اور یہ ان کا نام شامہ اور شاکال ان کے استاد نے رکھا ہے۔ اسی طرح میرا نام کیتھرین ہے اور میں کرسچن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ شامہ اور شاکال اپنے استاد کے ساتھ پہاڑوں میں آ گئے تو استاد نے ان کی تربیت شروع کر دی۔ ایک روز ان کے استاد نے انہیں ایک خاص عمل سکھانا چاہا تو پتہ چلا کہ شامہ کی طبیعت خراب ہے۔ استاد نے سوچا کہ جب شامہ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو اسے بھی عمل بتا دیا جائے گا۔
اس عمل کے ذریعے کسی بھی انسان کو اپنے پاس 1.5 ماہ رکھنے کے بعد اسے کسی بھی بلا وغیرہ کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ تم نے شاکال کے پاس جتنی بلائیں وغیرہ دیکھیں اس نے ان سب کو اسی عمل کے ذریعے بنایا ہے۔ پہلے وہ سب بھی عام انسان ہی تھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر تم مزید کچھ عرصہ اس کے پاس رہتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں بھی اپنے کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا۔ شعبہ کی بات سن کر خوف کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں محسوس ہوئی۔ اسی وقت شعبہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید میرے اندرونی خوف کے تاثرات میرے چہرے پر نمایاں ہو گئے تھے اور شعبہ نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اس کی قید سے آزاد ہو اور اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں تو میں کیا بتا رہی تھی؟ شعبہ نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ تم بتا رہی تھی کہ شاکال کو اس کے استاد نے عمل سکھا دیا جبکہ شامہ کی طبیعت۔ ابھی میں نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ شعبہ بولی، ہاں مجھے یاد آ گیا، شاکال کو یہ عمل اس کے استاد نے 3 دن میں سکھایا۔ اس دوران شامہ کی طبیعت خراب رہی۔ شاکال کو یہ عمل سکھانے کے دوسرے دن ہی شامہ کے استاد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شاکال کسی کام سے کچھ دن کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ اسی دوران استاد کا انتقال ہو گیا۔ استاد مرنے سے پہلے شامہ کو ایک ایسی کتاب دے گیا جس میں بہت سے عمل لکھے تھے۔ استاد نے یہ بھی کہا کہ جب شاکال واپس آئے تو شامہ اور شاکال مل کر وہ عمل کر لیں۔ شاکال جب واپس آیا تو شامہ نے اس سے وہ عمل سکھانے کو کہا جس کے ذریعے انسان کو بلا وغیرہ کا روپ دیا جا سکتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر شاکال نے شامہ کو وہ عمل بتانے میں ٹال مٹول شروع کر دی اور اس سے وہ کتاب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جو استاد مرنے سے پہلے اسے دے گیا تھا۔ شامہ نے ضد کی کہ شاکال پہلے اسے عمل بتائے کیونکہ اسے کچھ شک ہو گیا تھا کہ شاکال عمل بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ شاکال نے کہا کہ پہلے اسے وہ کتاب دکھائی جائے۔ بس یہیں سے ان دونوں کے درمیان تلخیوں کا آغاز ہوا اور پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس وقت سے اب تک دونوں کی کوشش ہے کہ ایک دوسرے کو شکست دیں۔ شعبہ تفصیل بتانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ شعبہ کی بتائی ہوئی باتیں اگر کوئی فرضی کہانی ہوتی تو بہت دلچسپ ہوتیں اور ان سے محظوظ بھی ہوا جا سکتا تھا، لیکن حقائق ہونے کی وجہ سے میں کافی حد تک پریشان اور خوفزدہ ہو گیا تھا۔ شعبہ کی بتائی ہوئی کئی باتیں بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد مجھے یاد آیا کہ شعبہ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں بھی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بچپن سے ہی مجھے ہپناٹزم وغیرہ سیکھنے کا شوق تھا، شعبہ نے بتانا شروع کیا۔ میں شامہ کے گھر کے قریب ہی رہتی ہوں، اس لیے ان لوگوں سے ہماری پرانی واقفیت بھی ہے۔ ایک مرتبہ شامہ گھر آیا تو باتوں باتوں میں نے اسے اپنے شوق کے بارے میں بتایا۔ شامہ نے مجھے بتایا کہ پراسرار علوم کو سیکھنے کے لیے انسان کو دنیا سے تعلق تقریباً ختم کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے شوق کی خاطر ایسا کر سکتی ہوں۔ یوں میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ تم پراسرار علوم سیکھ کر کیا کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ شعبہ دھیرے سے ہنسی اور بولی، یہ بڑا دلچسپ شوق ہے۔ پراسرار علوم سیکھنے کا خواہش مند کوئی بھی انسان یہ سب کچھ سیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اسے آگے ہی بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے۔ شاکال والا واقعہ تو اتفاقاً ہمارے ساتھ پیش آ گیا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اتفاقاً شامہ اور شاکال کے درمیان خوفناک دشمنی چل پڑی، ورنہ پراسرار دنیا میں دشمنیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ میں صرف شاکال کے خوف کی وجہ سے اپنا شوق ختم نہیں کر سکتی، اور پھر مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، اس لیے کہ شامہ کے پاس شاکال سے زیادہ علم ہے۔ اس کے لہجے میں عزم اور ہمت کی آمیزش تھی۔ میں نے اپنے تکیے کو درست کیا اور آتش دان کی طرف دیکھا۔ اس میں آگ کچھ کم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا لحاف ہٹایا اور چارپائی سے اتر کر آتش دان کے قریب آ گیا۔ آگ میں کچھ لکڑیاں ڈالنے کے بعد میں واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ لحاف لپیٹنے کے بعد میں نے شعبہ سے پوچھا، تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ میں دلی کی رہنے والی ہوں، میرے والد کپڑے کے بیوپاری ہیں، دلی میں ہمارا اپنا بنگلہ ہے، شعبہ نے بتایا۔ تم کب تک شامہ سے علوم سیکھتی رہو گی؟ اس سوال سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شعبہ نے جواب دینے کی بجائے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا مطلب ہے لڑکیوں کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی شادی مناسب وقت پر کر دی جائے، جبکہ لڑکوں کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یقیناً ایسی صورتحال تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، فی الحال تو میرا اپنا ہی شادی وادی کا کوئی ارادہ نہیں،
اور پھر والدین سے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ میں کم از کم 5 سال تک شادی نہیں کروں گی۔ تمہارے والدین نے تمہیں پراسرار علوم سیکھنے سے منع نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ شعبہ نے جواب دیا، شامہ کے اور ہمارے گھریلو تعلقات بہت ہی اچھے ہیں۔ شامہ کے گھر والوں کو اتنا معلوم ہے کہ وہ ہپناٹزم اور میسمرزم کا ماہر بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنا ٹھکانہ پہاڑوں میں بنا رکھا ہے۔ شامہ اکثر گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے جب میں نے والدین کو بتایا کہ میں ہپناٹزم اور میسمرزم سیکھنے کے لیے شامہ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کس طرح میری کار خراب ہوئی اور پھر میرا ڈھانچوں وغیرہ سے واسطہ پڑا۔ شاکال کہہ رہا تھا کہ وہ ڈھانچے شامہ کے ہیں اور شامہ انسانوں کو پکڑ کر انہیں ڈھانچوں میں بدل دیتا ہے۔ تو مجھے ان ڈھانچوں کی حقیقت بتاؤ، میں نے شعبہ سے پوچھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ شاکال نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ شامہ نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، البتہ شاکال اب پوری طرح شیطان کا پجاری بن چکا ہے۔ یہ تمام ڈھانچے ان انسانوں کے ہیں جنہیں شاکال نے کچھ عملیات کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر جب ایک بار شامہ اور اس کی لڑائی ہوئی تو شامہ نے ان ڈھانچوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ ڈھانچے اب شامہ کے علاقے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ڈھانچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکے ہو، انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کو شامہ کے علاقے میں داخل نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے ذمے کئی کام ہیں، شعبہ نے بتایا۔ شعبہ اور میں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ اچانک بادلوں کی گرج سنائی دی اور باہر تیز بارش ہونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے غیر ارادی طور پر شعبہ کی طرف دیکھا۔ وہ تکیے سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ دیوار سے ہٹا کر چارپائی پر رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کس وقت نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ میری آنکھ کس وجہ سے کھلی ہے۔ ہو سکتا ہے لحاف میرے اوپر سے ہٹ گیا ہو اور سردی کی وجہ سے میری نیند ٹوٹ گئی ہو، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو لحاف کافی حد تک میرے اوپر سے ہٹا ہوا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آنکھ کھلنے کی کوئی اور وجہ رہی ہو۔ میں نے لحاف اپنے اوپر کھینچا اور ایک نظر شعبہ کی چارپائی کی طرف بھی ڈالی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ شعبہ وہاں نہ تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ باہر گئی ہو اور کچھ دیر بعد واپس آ جائے، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نے لحاف کو مزید ٹھیک کر کے اوڑھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب شاکال کے گھر کچھ مرتبہ میری آنکھ رات میں کھل گئی تھی اور تب میں نے دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ انسانی ڈھانچوں کی طرح ہو رہے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ لحاف سے باہر نکال کر دیکھے اور انہیں صحیح حالت میں دیکھنے کے بعد واپس لحاف میں کر لیا۔ بادل زور سے گرجے تو خوف کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ شعبہ کا انتظار کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میں اپنے بستر سے باہر آ گیا۔ جوتے پہننے کے بعد میں نے اپنے بیگ میں سے ایک برساتی نکالی اور اسے پہن کر دروازہ کھول دیا۔ باہر اندھیرا تھا اور پانی زور و شور سے برس رہا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے آس پاس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی بارش کا پانی میرے سر اور کپڑوں پر گرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اندازے سے سارے گھر کا جائزہ لے کر شعبہ کی تلاش کرنی چاہیے۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ گھر زیادہ بڑا نہیں۔ میں اپنے دائیں طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پورے گھر میں شعبہ کو تلاش کر لیا، لیکن وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ آتش دان میں کچھ سرخ کوئلے دکھائی دے رہے تھے۔ میں انہی سے اپنے ہاتھ تاپنے شروع کر دیے، لیکن میرا ذہن مسلسل شعبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ گھر پر نہیں تو پھر یقیناً باہر گئی ہوگی، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس رات کی تاریکی اور بارش میں باہر کیا کرنے گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر سے باہر نکل کر بھی دیکھنا چاہیے، اور میں بیرونی دروازے کی طرف تو گیا ہی نہیں تھا، اس لیے اسے دیکھ کر اس بات کا پتہ چل سکتا تھا کہ شعبہ باہر گئی ہے یا نہیں۔ میں فوراً اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں گھر کے بیرونی دروازے کے قریب پہنچا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو کھلی ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ شعبہ گھر سے باہر گئی ہے۔ باہر جانے کا خیال آتے ہی میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ مجھے ڈر تھا کہ باہر جانے پر میرے ساتھ کوئی حادثہ یا خوفناک واقعہ نہ ہو جائے۔
میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ مجھے اپنے کمرے میں جا کر آرام سے بستر پر لیٹ جانا چاہیے اور شوبھا کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہ آئی تو پھر صبح ہونے پر اسے تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے باہر نکل کر کم از کم آس پاس تو دیکھ ہی لینا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ اندھیرے میں کچھ دیر رہنے کی وجہ سے مجھے ہلکا ہلکا دکھائی دینے لگا، لیکن اب بھی میں زیادہ دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر گردن باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں گھر سے باہر آ گیا۔ ابھی میں واپس گھر میں جانے یا نہ جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بجلی چمکی۔ چند لمحوں کے لیے سارا ماحول روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں نے دور دور تک دیکھا، مگر شوبھا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ کیا شوبھا کو تلاش کر رہے ہو؟ اچانک میرے دائیں جانب سے آواز آئی۔ میں نے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کے خد و خال واضح طور پر مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے جسم پر کالا لباس پہن رکھا تھا۔ پھر غور سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے منہ پر بھی کالا کپڑا لپیٹ رکھا ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پریشانی اور حیرت سے پوچھا۔ وہ شخص دھیرے سے ہنس کر بولا، تم شاید کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا، حالانکہ میں کچھ خوفزدہ بھی تھا۔ شوبھا نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ شاکال کے کچھ ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے شوبھا کو اپنے دفاع کے لیے یہاں سے جانا پڑا۔ اس نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ شوبھا نے کہا تھا کہ میں دھیرے سے تمہارے کمرے میں داخل ہو جاؤں اور اگر تمہیں سوتا ہوا دیکھوں تو تمہیں جگا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن تم یہیں مل گئے۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کے پاس جانے کے لیے شوبھا نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا، ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے مجھے تمہارا حلیہ بتا دیا تھا، اور پھر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پراسرار دنیا میں کسی کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس شخص نے وضاحت کی۔ میں نے مطمئن ہو کر گردن ہلائی۔ شوبھا اس وقت کہاں ہے؟ وہ گاؤں سے باہر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں تاکہ تم شاکال کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص نے وضاحت کی۔ کیا میں اپنا سامان بھی ساتھ لے لوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اگر ضروری ہو تو لے لو، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے کہا اور کمرے میں آ گیا۔ اپنا بیگ وغیرہ اٹھانے کے بعد میں نے حسرت سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ کتنا سکون تھا یہاں، جبکہ اب مجھے باہر سردی میں جانا تھا اور پتہ نہیں کب تک ایسے حالات میں رہنا تھا۔ پھر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے مالک مکان کے کمرے کے دروازے پر ایک نگاہ ڈالی اور گھر سے باہر آ گیا۔ لے آئے سامان؟ باہر موجود شخص نے مجھ سے پوچھا۔ لے آئے سامان؟ باہر موجود شخص نے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور ایک طرف چلنے لگا۔ کیا اب بھی شوبھا شاکال کے ساتھیوں سے جنگ میں مصروف ہے؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ جنگ تمہاری بندوق گولی والی نہیں ہے، یہ عملیات کی جنگ ہے اور شوبھا اس وقت عملیات میں مصروف ہے، اس شخص نے مجھے بتایا۔ کچھ دیر ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں شوبھا کا ساتھی ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ شوبھا کا ساتھی؟ میں نے حیرت سے کہا، لیکن شوبھا نے تو تمہارے متعلق نہیں بتایا تھا۔ شاکال کی طرف سے حملے سے پہلے شوبھا کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اور اس کی ساتھی کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، اس نے بتایا۔ میں اب بھی کچھ سمجھ نہیں سکا۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے دھیرے سے ہنس کر کہا، ہمارے ساتھ رہوگے تو تمہیں اکثر باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، خیر ہم تمہیں بتا دیا کریں گے۔ شامہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ شوبھا شاکال کی قید سے آزاد ہو چکی ہے اور اس کے علاقے سے باہر آ چکی ہے۔ شامہ نے ہمیں اسے لانے کے لیے بھیجا، لیکن ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی شاکال نے شوبھا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے متعلق شوبھا کو علم ہو گیا۔ اس نے بروقت کارروائی کر کے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور ادھر ہم بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ اب ہمیں مزید کتنی دور جانا ہے؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ دراصل مجھے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد شوبھا کے پاس پہنچ جاؤں۔ مجھے امید تھی کہ وہاں سردی سے بچنے کا بندوبست ہوگا۔ زیادہ دور نہیں، ویسے بھی ہم گاؤں کے باہر تو آ چکے ہیں، اس شخص نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ شخص مجھے لے کر ایک ٹوٹے پھوٹے کھنڈر میں آ گیا۔ میں اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا
کھنڈر کے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں ایک جانب کچھ لکڑیاں جل رہی تھیں جن کی روشنی میں کمرے کی ہر چیز کافی حد تک واضح نظر آ رہی تھی۔ لکڑیوں کے جلنے کی وجہ سے یہاں باہر کی نسبت سردی بہت کم تھی اور مجھے یہاں کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میں ٹھٹک گیا۔ شوبھا ایک جانب رسیوں سے بندھی پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے اس شخص سے پوچھا۔ اس نے نقاب ابھی تک چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ وہ ہنس کر بولا، تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ پریشان ہو گیا۔ دیکھو، تمہیں یہاں تک کندھے پر اٹھا کر لانا ذرا مشکل کام تھا، اس لیے میں تمہیں پیدل چلا کر لے آیا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ شاکال کمزور انسان ہے؟ اب تم دونوں کو واپس وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ابھی میں مزید کچھ سوچنا چاہتا تھا لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گردن ادھر ادھر گھما کر جائزہ لینا چاہا لیکن اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے شاکال کے ساتھیوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور پھر اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ میں اس وقت شاکال کے گھر کے اس تہہ خانے میں ہوں جہاں سے میں نے شوبھا کو آزاد کرایا تھا، کیونکہ میرے نتنوں میں وہی ناگوار سی بو آ رہی تھی جو میں نے پہلے شوبھا کو آزاد کرتے وقت محسوس کی تھی۔ شوبھا، میں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ شوبھا میری طرح یہیں آس پاس رسیوں سے بندھی پڑی ہوگی۔ میں نے کئی مرتبہ پکارا مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے مزید آواز نہیں دی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہلکا ہلکا دکھائی دینے لگا۔ اب مجھے سیڑھیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے زمین پر نظریں دوڑائیں۔ مجھے کچھ دور ایک بڑی سی گٹھی پڑی دکھائی دی۔ غور سے دیکھنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شوبھا ہے۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہے۔ میں نے سر زمین پر ٹکا دیا اور چھت کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا کہ اب میرا اور شوبھا کا کیا بنے گا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر شاکال نے ہمیں موت کے گھاٹ نہ اتارا تب بھی وہ ہمیں سخت ترین سزائیں دے گا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ شاکال عام انسانوں کو بلائیں وغیرہ بنا دیا کرتا ہے، تو میں خوف سے کانپ اٹھا۔ میں ان خوفناک اور بدشکل بلاؤں کو دیکھ چکا تھا اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا وجود کھو کر کوئی بلا بن جاؤں۔ کچھ دیر مجھ پر شدید خوف طاری رہا، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی۔ کچھ دیر بعد میرا خوف کافی حد تک کم ہو گیا اور میں شاکال کی قید سے آزاد ہونے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ بہت سوچ و پچار کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ شوبھا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کیا اس کے پاس یہاں سے نجات پانے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں۔ اس کے لیے شوبھا سے بات چیت بہت ضروری تھی، اور بات کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ شوبھا ہوش میں آئے۔ میں نے گردن کچھ اوپر کی اور شوبھا کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی جیسا کہ میں نے پہلے اسے دیکھا تھا۔ میں نے سر ایک بار پھر زمین پر ٹکا دیا۔ مجھے اب اپنے سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے شوبھا کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم کچھ جنبش کر رہا تھا۔ شوبھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، شاید وہ پوری طرح ہوش میں نہیں آئی تھی۔ پھر وہ بولی، تمہیں بھی ان لوگوں نے قید کر لیا ہے؟ ہاں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بس ٹھیک ہی ہوں، اس نے کراہنے کے انداز میں جواب دیا۔ آخر ہم شاکال کی گرفت میں کیسے آئے؟ میں نے پوچھا اور اپنا سر زمین سے ٹکا لیا کیونکہ گردن اوپر رکھنے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ شاکال بہت ہی عیار اور مکار دشمن ہے۔ اس نے میرے بنائے ہوئے حصار کو توڑ کر ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا، شوبھا نے مجھے بتایا۔ کیا تم اب کچھ نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس لیے کہ اب ہم اس کے حصار میں ہیں اور یہ حصار اس کمرے تک ہے، اور اس حصار کو توڑنے کا عمل مجھے نہیں آتا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اگر کوئی ہمیں اس کمرے سے باہر نکال دے تو میں شاکال کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ شاکال بہت محتاط آدمی ہے۔ اس نے ہمیں ایک تو حصار میں قید کیا ہوا ہے، دوسرا اس نے ہمیں رسیوں سے بھی جکڑ دیا ہے، شوبھا نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم پہلے یہاں قید تھیں تب بھی شاکال نے تمہارے گرد حصار کھینچا ہوا تھا، اور میرے یہاں سے نکال دینے کی وجہ سے تم حصار سے آزاد ہو گئی تھیں۔
میں نے پوچھا۔ ویسے میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی اور شخص تو کسی کو حصار سے باہر نکال سکتا تھا، لیکن جو شخص قید ہو وہ اپنی کوشش سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پچھلی مرتبہ بھی شاکال نے میرے گرد حصار کھینچ رکھا تھا اور اس حصار سے نکلنے کے دو ہی راستے تھے، یا تو حصار ختم ہو جائے یا پھر باہر سے کوئی شخص اندر آ جائے۔ تو حصار ختم ہو جاتا ہے، شعبہ نے مجھے بتایا۔ کیا شامہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ میں نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ شاید نہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کر سکتا تو مجھے پچھلی مرتبہ ہی آزاد کروا لیتا۔ شاکال بھی کافی طاقتور ہے، اس لیے اس کی قید سے کسی کو آزاد کروا لینا آسان کام نہیں، شعبہ نے بتایا۔ میں خاموش رہا اور سوچنے لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شاکال ہمارے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا، میں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شعبہ تمہارا کیا خیال ہے شاکال اب ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شعبہ کی بات سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اچانک مجھے خیال آ گیا تھا کہ شاکال ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ شاکال ایسا نہ کرے۔ میں نے شعبہ کی طرف سے اس سلسلے میں کسی اچھے جواب کی توقع رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، شعبہ کیا شاکال ہمیں مار دے گا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ زیادہ غصے میں ہوا تو ہو سکتا ہے ہمیں مار دے، ورنہ ہمیں کوئی کڑی سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں کوئی بلا یا سانپ وغیرہ بنا دے، شعبہ نے جذبات سے عاری لہجے میں بتایا۔ شعبہ کی بات سن کر ایک بار پھر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شاید شعبہ نے محسوس کر لیا تھا کہ میں خوفزدہ ہوں۔ وہ بولی، تم زیادہ فکر نہ کرو، اسے آنے دو۔ میں بھرپور کوشش کروں گی کہ وہ ہمیں کوئی سزا نہ دے اور صرف قید میں رکھنے پر ہی اکتفا کرے۔ شعبہ کی بات سن کر میرے دل کو کچھ دیر کے لیے اطمینان محسوس ہوا، لیکن پھر مجھ پر خوف غالب آنے لگا۔ کبھی مجھے خیال آتا کہ شاید شاکال مجھے کوئی خوفناک بلا بنا دے گا، اور کبھی خیال آتا کہ شاید مجھے کسی بلا کے حوالے کر دے گا جو کہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ مجھے شاکال کی ساتھی بلاؤں کا خیال آنے لگا، ان کی شکلیں ذہن میں ابھرنے لگیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اچانک تہہ خانے کے دروازے پر کچھ آہٹ سی ہوئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میرا آخری وقت قریب آ رہا ہو، کیونکہ آہٹ سن کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اب کچھ ہی دیر بعد شاکال اندر آئے گا اور ہماری موت کا فیصلہ سنا دے گا۔ کوئی آ رہا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، ہمیں ایسا ظاہر کرنا ہے جیسے ہم بے ہوش ہیں، شعبہ نے میری بات کا جواب دینے کے بعد ہدایت دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ شاید ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے، شعبہ نے وضاحت کی۔ ہم دونوں تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور تیز روشنی نظر آئی، جس سے اندازہ ہوا کہ اس وقت دن ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شعبہ نے آنکھیں تقریباً بند کر لی ہوں گی اور چوری چوری تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے بھی آنکھیں کافی حد تک بند کر لیں۔ اگر کوئی میری طرف دیکھتا تو اسے یہی محسوس ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہیں، لیکن میں تھوڑی سی کھلی آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی کی ٹانگیں نظر آئیں۔ کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آنے والے کے جسم کا باقی حصہ بھی نظر آنے لگا اور بالآخر اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ شاکال نہیں بلکہ کوئی اور آدمی تھا۔ اس نے ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو کر ہمارا بغور جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پیر سے مجھے ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ یقیناً وہ یہ بات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے یا نہیں۔ میں شعبہ کی ہدایت کے مطابق بے ہوش بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے شعبہ کو بھی ایک ٹھوکر لگائی، لیکن وہ بھی بے ہوش بنی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا، تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اوپر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک بار پھر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کسی کی ٹانگیں نظر آنے لگیں۔ وہ شخص سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگا، اور جیسے جیسے نیچے آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور جسم میں شدید خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد آنے والے شخص کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بھی شاکال نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ اپنے سامنے موجود دونوں آدمیوں کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شامبو، کیا یہ لوگ ہوش میں نہیں آئے؟ نئے آنے والے نے پہلے سے موجود شخص سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک بے ہوش ہی ہیں، شامبو نے جواب دیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔
نیا آنے والا شخص بھی ہمارے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ چلو چل کر شاکال کو بتا دیں کہ یہ دونوں ابھی تک ہوش میں نہیں آئے، نئے آنے والے نے شامبو سے کہا۔ ہاں چلو، شامبو نے ہم دونوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہا، اور وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میں نے شاکال سے کہا ہے کہ اس آدمی کو، اس نے اتنا کہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کیا نام بتایا تھا اس کا؟ سلطان، شامبو نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا، ہاں سلطان کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں اپنے عملیات کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن شاکال نہیں مانا۔ مان جائے گا یار، شامبو نے اسے کہا۔ نہیں یار، وہ نہیں مانے گا، دوسرے شخص نے حتمی لہجے میں کہا۔ شامبو نے رک کر اس سے پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ شخص بھی رک گیا اور بولا، وہ کہتا ہے کہ اسے ابھی اپنی فوج اور مضبوط کرنی ہے، اور پھر سلطان تو پیلوٹی کی اولاد ہے، اس کی اہمیت سے تو سبھی واقف ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہماری ضد کے باوجود شاکال اسے ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ چلو آؤ پھر کوشش کرتے ہیں، شامبو نے کہا، اور وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر چلے گئے۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک بار پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ان کی باتیں سن کر میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ دونوں مجھے اپنے کس عمل کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، جبکہ شاکال نے مجھے ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ مجھے اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کی فوج بلاؤں اور سانپوں وغیرہ پر ہی مشتمل تھی۔ وہ مجھے کوئی بلا وغیرہ بنانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا شوبھا؟ میں نے شوبھا سے پوچھا۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے ارادے کیا ہیں، شوبھا نے جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اب اگر وہ لوگ آئیں تو ہمیں اپنے آپ کو بے ہوشی ظاہر کرنا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میں نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ جتنی بار بھی ہمارے پاس آئے، ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہم بے ہوش ہیں۔ بالآخر تنگ آ کر وہ لوگ ہمیں ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے، ہمیں ٹھوکریں ماریں گے، ہمارے جسم پر پانی ڈالیں گے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بے ہوش ہی ظاہر کرنا ہے۔ تمام کوششوں کے بعد ممکن ہے وہ لوگ ہمیں اوپر لے جائیں اور ہماری رسیاں کھول دیں، یا پھر ہماری رسیاں ڈھیلی کر دیں، شوبھا نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ لوگ ہماری رسیاں کھول دیں گے یا پھر ڈھیلی کریں گے۔ میں نے شوبھا سے پوچھا، کیا تم اپنے علم کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایسے عمل کر دیے ہیں کہ جب تک میں ان کی قید میں ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصار ختم ہو جائے جو شاکال نے میرے لیے بنا رکھا ہے۔ حصار ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شاکال خود ہی وہ حصار ختم کر دے یا پھر کوئی آدمی اندر آ جائے۔ اس لیے اب ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر انہیں گرفت میں لے لیں اور انہیں اپنے حکم پر چلنے پر مجبور کریں، شوبھا نے بتایا۔ تم نے کہا کہ کوئی آدمی اندر آ جائے تو حصار ٹوٹ جاتا ہے، کیا ان دو آدمیوں کے اندر آنے سے بھی حصار ٹوٹ گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ دونوں بھی پراسرار علوم کے ماہر ہیں اور اس سارے پراسرار کھیل کو جانتے ہیں، اس لیے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح اندر آنے کے بعد بھی حصار کو قائم رکھنا ہے، شوبھا نے بتایا۔ میں نے مزید کوئی بات نہ کی اور خاموش ہو گیا۔ میرا ذہن ایک بار پھر شاکال کی طرف چلا گیا۔ پھر مجھے اس بات سے خوف محسوس ہونے لگا کہ وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں نے سوچا کہ اب تو ہم لوگ قید میں آ ہی چکے ہیں، اور جبکہ شوبھا نے بتایا ہے کہ ہم جسمانی طور پر کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ کسی طرح شاکال یا اس کے ساتھیوں کو اپنی گرفت میں لے سکوں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے ان کو گرفت میں لینے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا، لیکن کوئی ایسا طریقہ میری سمجھ میں نہ آیا جس پر عمل کر کے میں شاکال یا اس کے ساتھیوں کو گرفت میں لے سکتا۔ میں نے سوچا، جس طرح کے حالات پیش آئیں گے اس کی مناسبت سے ہی کارروائی کروں گا۔ بہت دیر گزر گئی، شوبھا بھی خاموش پڑی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں بھی اپنی سوچوں میں گم تھا، اس لیے تہہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک تہہ خانے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ کوئی آ رہا ہے شاید، شوبھا نے آہستہ سے کہا۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بھی کہا، اور ہم دونوں خاموش ہو کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پھر کسی کی ٹانگیں نظر آئیں۔ کوئی شخص اندر آ رہا تھا، اس کے پیچھے دو آدمی اور بھی تھے۔ پہلے شخص کا پورا جسم نظر آ جانے کے بعد اس کا چہرہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ شاکال تھا۔ اس کے پیچھے آنے والوں میں ایک شامبو تھا
اور دوسرا وہی شخص تھا جو پہلے تہخانے میں آ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں تقریباً بند کر لی تھیں اور تھوڑی سی کھلی آنکھوں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً شعبہ نے میری ہی طرح آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ تینوں ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاکال نے غور سے ہمارا جائزہ لینے کے بعد کہا، لگتا ہے یہ لوگ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے۔ شامبو نے میرے نزدیک آ کر مجھے پیر سے ٹھوکر لگانے کے بعد کہا، ہاں یہ تو بے ہوش ہے۔ پھر اس نے شعبہ کو بھی ایک ٹھوکر لگائی اور بولا، یہ بھی بے ہوش ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ اس شخص نے شاکال سے پوچھا، جس کا نام ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ شاکال کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، شامبو میرا خیال ہے انہیں اوپر لے چلو۔ پھر دوسرے شخص سے مخاطب ہوا، شیتم تم اس لڑکے کو اٹھا لو اور شامبو تم شعبہ کو سنبھالو۔ اس شخص نے جس کا نام شیتم تھا جھک کر مجھے اٹھا لیا۔ اب میں اس کے کندھے پر جھول رہا تھا جبکہ شامبو نے شعبہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ شاکال ان کو لے کر آگے آگے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ہمیں اوپر کمرے میں لے آئے۔ کہاں لٹانا ہے ان لوگوں کو؟ شامبو نے شاکال سے پوچھا۔ میرا خیال ہے باہر سین میں لائے آؤ، وہاں دھوپ بھی ہے اور ہوا بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں جلدی ہوش میں آ جائیں، شاکال نے کہا اور کمرے سے باہر چل دیا۔ شامبو اور شیتم بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ صحن میں آنے کے بعد شاکال بولا، ذرا رکو میں دری لے آؤں۔ پھر وہ کمرے میں گیا اور ایک دری لا کر صحن میں بچھانے کے بعد بولا، ہاں اب لٹا دو ان لوگوں کو۔ شامبو اور شیتم نے ہمیں دری پر لٹا دیا۔ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، شاکال نے شامبو سے کہا تو وہ باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا۔ اس نے گلاس شاکال کو تھما دیا۔ شاکال نے پانی کے کچھ چھینٹے میرے منہ پر مارے۔ میں نے پانی منہ پر پڑنے کے باوجود اپنے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ہوش میں ہوں۔ پھر اس نے شعبہ کے منہ پر پانی چھڑکنا شروع کر دیا، لیکن شعبہ نے بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ ہوش میں ہے۔ انہیں کچھ دیر یہیں رہنے دو، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، شاکال نے شامبو اور شیتم سے کہا۔ پھر وہ دونوں ایک کمرے میں چلے گئے۔ میرا اور شعبہ کا چہرہ کافی قریب تھا۔ میں نے یہ تسلی ہو جانے کے بعد کہ شاکال اور اس کے ساتھی کمرے میں جا چکے ہیں، دھیرے سے شعبہ سے کہا، یہ لوگ تو ہمیں نہیں کھول رہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد کھولیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کھولیں، بہرحال ہمیں موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، شعبہ نے دھیرے سے کہا۔ ہم دونوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد شاکال اور اس کے ساتھی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارا جائزہ لیا لیکن شعبہ اور میں اب بھی بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں واپس چھوڑ آؤ، شاکال نے شامبو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر ان پر پانی ڈال کر تو دیکھو، شیتم نے مشورہ دیا۔ رہنے دو، آ کر دیکھیں گے، ابھی وقت نہیں، شاکال نے کہا۔ اس کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ لوگ جلدی میں ہیں اور کہیں جانا چاہتے ہیں۔ شیتم اور شامبو نے مزید کوئی بات نہ کی اور ہمیں کندھوں پر اٹھا کر ایک بار پھر تہخانے کی طرف چل پڑے۔ شامبو آگے تھا اور شعبہ کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، جبکہ شیتم نے مجھے اٹھا رکھا تھا اور شامبو کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شاکال صحن میں ہی دری پر بیٹھ گیا تھا۔ شامبو احتیاط کے ساتھ تہخانے میں اترنے لگا، اس کے بعد شیتم بھی نہایت محتاط انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں سیڑھیوں سے شیتم کو گرا دوں تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال بن جائے جو ہمارے حق میں اچھی ہو، لیکن حالانکہ ایسا کرنے سے مجھے کوئی خاص فائدہ مند صورتحال سامنے آنے کی توقع نہیں تھی، پھر بھی میں نے سوچا کہ ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس طرح یہ بھی خطرہ تھا کہ مجھے اور شعبہ کو چوٹ لگ جائے گی، لیکن پھر بھی میں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے جسم کا سارا وزن نیچے کی طرف ڈال دیا، جس سے شیتم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنے جسم کو ادھر ادھر کر کے اسے سنبھلنے نہیں دیا اور بالآخر وہ نیچے کی طرف گر پڑا۔ وہ اپنے سے آگے جاتے ہوئے شامبو سے ٹکرایا۔ یوں ہم چاروں سیڑھیوں پر گر گئے۔ میں نے اس پوری کارروائی کے دوران اپنے ذہن کو پوری طرح حاضر رکھا اور کسی بھی فائدہ مند لمحے کی تلاش میں رہا، لیکن آخر تک کوئی ایسا موقع نہ مل سکا اور ہم چاروں نیچے فرش پر آ پڑے۔ دوستو، امید ہے کہانی پراسرار دنیا کا تیسرا حصہ یعنی تیسری قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی اگلی چوتھی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔